اگر آپ ایک ہاؤس وائف ہیں اور آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میں تو صرف ایک گھر سنبھالتی ہوں، تو پلیز یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، آپ کی موٹیویشن کے لیے، اور آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ صرف ایک ہاؤس وائف نہیں ہیں۔ میری پیاری بہنوں، ایک بات یاد رکھیں، ہاؤس وائف جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آپ ایک مینیجر ہیں، آپ ایک اپنے گھر کی CEO ہیں، آپ نرس ہیں، آپ شیف ہیں، آپ جو ہے نا بیک بون ہے اپنے گھر کی، بس یہ یاد رکھیں۔ اور بیک بون کے بغیر نا کوئی بھی چیز جو ہے نا کمپلیٹ نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے۔ آپ کو یہ سوچنے کی بجائے کہ میں صرف ایک ہاؤس وائف ہوں، آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اتنا کچھ جب کر سکتی ہوں تو ان سب میں اپنے لیے کیوں نہیں کچھ کرتی اور میں کیوں نہیں کر سکتی۔ اس سوال کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو خواتین آفس جاتی ہیں بس وہی سکسیزفل ہیں، انہی کی زندگی کا کوئی مقصد ہے، ایسا نہیں ہے۔ آج کے دور میں، اس سوشل میڈیا کے دور میں، اتنی اویئرنیس کے دور میں بھی اگر کوئی کہے نا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، تو میں کہتی ہوں کہ اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ آج تو اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں نا، پہلے ایسا ہوتا تھا ہم نے کچھ سیکھنا ہوتا تھا، کوئی اسکل سیکھنی ہوتی تھی، ہمیں اتنی دور دور جانا پڑتا تھا، سینٹرز میں جانا پڑتا تھا۔ اب تو یوٹیوب پر آپ کچھ بھی سرچ کریں، آپ نے کچھ بھی سیکھنا ہے، ایمبرائڈری ہے، اسٹیچنگ ہے، بیوٹیشین ہے، کوئی بھی اسکل ہے، کوئی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، آپ بس ون کلک کی دیر ہوتی ہے اور آپ کو ہزاروں آئیڈیاز، ہزاروں ویڈیوز مل جاتی ہیں، اور آپ گھر بیٹھے کوئی نہ کوئی اسکل سیکھ سکتی ہیں اور اپنے آپ کو گروتھ کر سکتی ہیں۔ گروتھ کی کوئی عمر نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے نا کہ اب تو میری ایج نہیں، اب میں نے کیا کرنا ہے، بس میری زندگی گزر گئی، ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے اور اللہ پاک کا بھی فرمان ہے کہ آپ جس دن سے پیدا ہوئے ہیں نا، اس دن سے لے کر قبر تک، مطلب آخری دن تک آپ کے سیکھنے کا پروسیس چلتا رہتا ہے، یہ رکتا نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچتی ہیں کہ آپ کے ایج زیادہ ہو گئی ہے، آپ جو ہے اپنا کیریئر نہیں سٹارٹ کرتی، تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ آپ اپنی 40s میں، اپنی 45 میں، 50 کی ایج میں بھی آپ اپنا کیریئر سٹارٹ کر سکتی ہیں، اپنے وہ خواب پورے کر سکتی ہیں جو کبھی آپ نے سوچے تھے یا کبھی آپ نے دیکھے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک جو عورت ہوتی ہے نا، اس کا کوئی نہ کوئی لائف ڈریم ضرور ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں دیکھنا چاہتی ہے۔ ایک سکسیزفل ہاؤس وائف ہونا بہت آنر کی بات ہے، بٹ اس کے ساتھ ساتھ اپنی سیلف گروتھ پر بھی آپ کو ضرور کام کرنا چاہیے اپنے لیے، اور فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا آپ کا حق ہے۔ آپ جو ہے نا، اب اس میں ہمارا اسلام ہمیں کہیں نہیں روکتا ہے۔ حضرت خدیجہ نے تجارت فرمائی اور وہ بہت کامیاب تاجر تھیں۔ تو مطلب کہ ہم جو ہے گھر بیٹھے بھی اپنی اسکلز کو یوٹیلائز کر کے اپنے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سوچنا کہ اب ٹائم نہیں رہا اور اب میں کچھ نہیں کر سکتی، تو ایسا نہیں ہے۔ بس آپ کو قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور کامیاب انسان پتہ کون ہوتا ہے؟ جو آج سے ابھی سے ارادہ کرتا ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے، جو کہ یہ نہیں کہتا کہ صحیح ٹائم آئے گا تو میں کچھ کروں گا، یا وہ وقت آئے گا، میرے پاس یہ چیز ہوگی، وہ چیز ہوگی تو میں سٹارٹ لوں گی۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ آج سے ابھی سے جو آپ کی سچویشن ہے، جس طرح کے آپ کے حالات ہیں، آپ بس اپنے لیے اسٹیپ اٹھائیں، ڈیلی چھوٹے موٹے اسٹیپ اٹھائیں، ٹھیک ہے، اپنے لیے۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے مائنڈ کو کلیئر کرنا ہے کہ مجھے لائف میں چاہیے کیا، میں نے لائف میں کرنا کیا ہے۔ آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں سب سے زیادہ ہے؟ آپ کا کوکنگ میں ہے، آپ کا اسٹیچنگ میں ہے، آپ کا جرنلنگ میں ہے، آپ کا کوئی ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ہے، آپ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ، IT سے ریلیٹڈ کچھ سیکھنا چاہتی ہیں یا کچھ کرنا چاہتی ہیں، تو پہلے تو آپ اپنے مائنڈ کو، اپنے ویژولائزیشن کو بالکل کلیئر کریں، ایک مائنڈ سیٹ بنائیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، اور اس پر کام کرنا شروع کر دیں۔ بس فرسٹ اسٹیپ اٹھائیں، باقی اسٹیپ خود ہی اٹھتے جائیں گے، اور اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا، انشاءاللہ آپ بھی کامیاب لوگوں میں ہوں گی۔ میں ایسا نہیں کہتی کہ ہاؤس وائف ایک کامیاب عورت نہیں ہے، وہ نو ڈاؤٹ کہ آپ نے اپنے بچوں کی پرورش کی، اپنے گھر کو سنبھالا ہوا ہے، کامیاب ہاؤس وائف ہیں، بٹ آپ کی اپنی سیلف گروتھ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی ایک الگ آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو میں اسی چیز کو پروموٹ کرتی ہوں اور اسی چیز پر موٹیویٹ کرتی ہوں کہ اپنے خوابوں کو ادھورا نہ چھوڑیں۔ اللہ پاک نے ایک ہی زندگی دی ہے، اس کے بعد اور تو زندگی نہیں نہ ملنی ہے، تو پازیٹیو رہیں، اپنے دل سے سب کو معاف کریں۔ پتہ رات کو سونے سے پہلے نا سب کو معاف کر کے سویا کریں۔ کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے، کسی نے کچھ بھی آپ کے ساتھ برا کیا ہے نا، آپ ان ساری نیگیٹو انرجیز کو اپنے اندر سے نکال کے اور پازیٹیو انرجیز کو اپنے اندر داخل کیا کریں۔ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہونا چاہیے کسی کے بارے میں سوچنے کا کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا۔ نہیں، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ تو میں نہیں بدل سکتی، لیکن
آگے میں انشاءاللہ نہ کچھ ایسا ہونے دوں گی، اور میں نے اپنے آپ کو اتنا بزی کر لینا ہے اپنی سیلف گروتھ میں، اور اپنے گھر کے ماحول کو میں نے اتنا اچھا بنانا ہے کہ میں نے کسی بھی نیگیٹو انرجی کو نا اس میں انٹر نہیں ہونے دینا۔ آپ نے اپنے آپ سے یہ عہد کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنا فوکس اورینٹیڈ ہوتے ہیں، وہ بس اپنے فوکس پہ، اپنے گول پر توجہ دیتے ہیں، باقی وہ ارد گرد کے ماحول سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے، وہ مطلب نیگیٹو انرجیز کو اپنے پاس ہی نہیں آنے دیتے۔ آپ ہمیشہ وہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں، ہر جو چیز اللہ نے آپ کو دی ہے آپ اس پہ شکر ادا کریں، اور شکوے شکایتیں کم کریں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم بھی اس طرح سے زندگی کا حق ادا نہیں کریں اگر ہم سوچیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور جو اس کی ڈیمانڈز ہیں ہم اس طرح سے وہ حق ادا نہیں کریں، بٹ اس نے اپنی نعمتیں ہم پر بند نہیں کی ہیں۔ تو ان چیزوں کا نا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں۔ وہ چاہے تو اگلی سانس ہمیں نصیب نہ ہو، لیکن ہماری اتنی نافرمانی اور اتنی گناہوں کے بعد بھی وہ ہمیں نیا دن دکھاتا ہے، ہمیں نئی نئی نعمتیں دیتا ہے، تو اس پر تو جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اپنی عبادات کو سیٹ رکھیں، اپنے مائنڈ کو سیٹ رکھیں، اپنی روح کو پاک رکھیں، اس میں کوئی بھی منفی سوچ نہ ہو، کسی کے لیے برائی نہ ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ارد گرد اتنی پازیٹیو انرجیز جمع ہو جائیں گی نا کہ آپ کا ہر کام بنتا جائے گا، آپ کی ہر خواہش پوری ہوتی جائے گی۔ اور جب آپ اپنے فوکس کو ڈیلی اپنے مائنڈ میں سوچیں گی نا، سوچیں گی کہ میں نے یہی کرنا ہے، اور اپنے آپ کو اس طرح سے ویژولائز کریں گے کہ میں ایسی بن چکی ہوں، میں نے یہ چیز، یہ ٹارگٹ اپنا حاصل کر لیا ہے، تو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے نا ساری انرجیز مل کر آپ کا وہ ڈریم آپ کو پورا کر کے دکھائیں گے، اور آپ اپنی لائف میں اپنے آپ کو اسی مقام پر دیکھیں گے جس مقام پر آپ سوچ رہی ہیں۔ تو جناب ہاؤس وائف، آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ باتیں پسند آئی ہوں گی اور آپ کو کچھ نہ کچھ موٹیویشن ضرور ملی ہوگی۔ تو آپ نے کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا ہے کہ میں آج سے موٹیویٹڈ ہوں، اور میں آج سے ہی اپنا فرسٹ اسٹیپ اپنی گروتھ کا اٹھاؤں گی۔ تو آپ نے یہ کمنٹ ڈراپ ضرور کرنا ہے، مجھے اس سے بہت زیادہ خوشی ملے گی، اور آپ نے اپنے آپ کے لیے بہت دعا کرنی ہے، اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے۔ اور اس طرح کی مزید موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک شیئر کرے بغیر مت جائیے گا۔ اس طرح سے آپ مجھے سپورٹ کریں اور میں آپ کو مینٹل سپورٹ کروں گی انشاءاللہ۔ بہت سے لائف کے ایسے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جس سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، تو ان سب پر انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے۔ کچھ بھی اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے جتنا ہمارے مائنڈ نے بنایا ہوا ہوتا ہے۔ اگر ہم خود اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیں نا، تو ہمیں کوئی بھی دنیا کی جو ہے نا نیگیٹو انرجی ہمارا نہ ہی ذہنی توازن، نہ ہی ذہنی سکون خراب کر سکتی ہے، نہ ہی ہماری فزیکل ہیلتھ خراب ہو سکتی ہے۔ اس سب کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں، کوئی اور نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں۔ اگر آپ چاہیں تو کوئی آپ کو بریک ڈاؤن نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ سب کو انوائٹ کر دیں اور سب کو جو ہے نا آپ انٹرٹین کریں کہ ہاں بھئی میں تو اس طرح سے ٹوٹ سکتی ہوں، تو آپ کو ہر کوئی توڑ سکتا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آپ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔